جد الحسن والحسين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى ان ياتي المرء ما حرم الله عليه رواہ البخاری کتاب النکاح۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب النکاح میں موجود ہے اور باب الغیرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ یغار، اللہ تعالیٰ اپنے شیان شان غیرت فرماتا ہے۔ وغیرت اللہ تعالیٰ ان یأتی المرء ما حرم اللہ علیہ، اور اللہ اس وقت غیرت فرماتا ہے جب بندہ وہ کام کرے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ اب اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کا صفت جو ہے وہ ذکر ہے، اور اللہ کی اس غیرت کو اللہ کی صفت بیان فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ غیرت مند اللہ ہے، اور فرمایا اس کے بعد سب سے زیادہ غیرت مند میں ہوں۔ اشیاۃ اللمعات میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے بندوں سے جو محبت ہے اور ان کے حال پر جو عنایت ہے، اس کی بنا پر بندوں کو گناہوں اور محرمات سے منع فرماتا ہے تاکہ وہ بارگاہ قرب سے دور نہ ہو جائیں۔ یہی زجر و توبیخ اللہ کی غیرت کہلاتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی طرف ہی دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ غیرت اس وقت فرماتا ہے جب بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کی طرف چلنا شروع کر دے۔ اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو پکڑ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ وہاں سے ہٹ کر یہ میری طرف رجوع کر لے۔ آپ اندازہ کر لیں، اس حدیث سے اللہ کی بے پایا محبت اپنے بندے پر ثابت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کے بیٹے کو کانٹا چبھے۔ بیٹا یا بچہ اس کا تکلیف میں ہوتا ہے اور ساری رات ماں نہیں سوتی۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، وہ فرماتے ہیں ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کیسے چاہے گا کہ اس کا بندہ جہنم میں جائے؟ بندہ گرتا ہے اللہ اٹھاتا ہے، بندہ گرتا ہے اللہ اٹھاتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کی طرف چلتا ہے تو پھر اللہ پاک کو غیرت آتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شرک کا گناہ اللہ پاک معاف نہیں فرمائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ دے رہا ہے، اور یہ خدا کو چھوڑ کر خدا کے غیر کی طرف توجہ کر رہا ہے، اسی کی طرف متوجہ ہے۔ خدا کو چھوڑ دیا اس نے، اس لیے اللہ پاک اس پر ناراض ہو گیا، اللہ نے اس پر پکڑ فرمائی، اور اللہ کی پکڑ یہ اس کی غیرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسی کی طرف توجہ رہے، کہیں اور نہ جائے۔ اب دیکھ رہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، یوسف سے محبت بڑھی، ادھر تھوڑا ٹائم کم ہو گیا، سائیوں نے پھر کیا کیا؟ پھر اتنے عرصے کے بعد پھر بھی وہی لفظ ہے، یا اللہ اب تو تیری طرف میرا رجوع سب تیری طرف ہی ہے۔ جب پھر اس کی طرف ساری تاریں ادھر لگ گئی تو پھر اللہ پاک نے وہ سارے بچھڑی ہوئی ملاقاتیں کروا دی، عرصہ دراز کے بعد پھر بیٹے کو ملا دیا۔ پھر وہ جو آنکھیں چلی گئی تھی اپنے بیٹے کے غم میں رو رو کر، بس یہی زجر و توبیخ سی اس رب کی کہ رو میرے لیے، اولاد کے لیے نہ رو، میرے لیے رو۔ جب اس کی طرف کے لیے رونا شروع کر دیا تو پھر وہی یوسف ملا بھی صحیح، اور پھر وہی آنکھیں بھی واپس آ گئی، پھر وہی آنکھیں بھی واپس آ گئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جو زلیخا تھی نا، زلیخا جب اس نے یوسف کو نہیں مانا تھا نا، ابھی اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، صرف یوسف کے عشق میں دیوانی تھی، تو یہ سارا ماحول خراب ہو گیا۔ وہ کوشش کرتی تھی ٹھیک کرنے کی، لیکن وہ خراب ہو جاتا تھا، کیونکہ جو رب چاہتا ہوتا وہی ہے۔ چونکہ یہ کوشش کرتی تھی کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ خراب ہوتا بگڑ گیا۔ بیچاری سب کو چھوڑ چھاڑ کر نا ایک جنگل میں بیٹھ گئی۔
اور کسی نے بتایا تھا کہ یہاں سے ایک مرتبہ یوسف کی سواری گزرے گی، اس راستے میں اس نے اپنی کلی بنا لی اور بیٹھ گئی، آنکھوں کا نور چلا گیا، وہ جو تھا وہ رو رو کر وہ اپنی جوانی چلی گئی، وہ خوبصورتی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا۔ اب قریب وہاں پر بیٹھ گئی، جو راستے سے گزرتا اس سے یوسف کا حال پوچھتی، جو کہتا نا کہ یوسف فلاں جگہ پہ اس کا یہ حال ہے، اسے درہم دینار دیتی، تو نے میرے یوسف کی بات سنائی ہے۔ یہ ہے خدا کہ جب تو خدا سے اتنی محبت کر، جو جب تیرے سامنے خدا کا ذکر ہو تو تڑپ کر رہ جائے، تجھے خبر ہو جائے کہ واقعی میرے یار کا نام کسی نے لیا ہے، تیرے دل میں وہ نام گھر کر جائے۔ دنیا لٹتی ہے تو لٹ جائے، سب کچھ لٹ جائے، پر خدا کو نہ چھوڑ، پھر خدا تجھے نہیں چھوڑے گا۔ جب سب تمہیں چھوڑ جائیں گے خدا پھر تجھے نہیں چھوڑے گا، جب تو خدا کو نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ دیتے رہے دن، وہ بھی ختم ہو گئے، بیچاری رہ گئی۔ پھر یوسف کی سواری ایک دن گزری، کسی نے کہا وہ یوسف آ رہا ہے، آگے ہوئی، کسی نے پیچھے دھکا دینا، ان کو چھوڑ دے، جس کے پاس جو آ رہا ہے اسی سے ملنا چاہتی۔ پھر یوسف سے ملاقات ہوئی اور پھر یہ سارا کچھ مانگا۔ اب صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت زلیخا نے کلمہ پڑھا، جب مسلمان ہوئی یوسف کے ساتھ پھر اس کا نکاح ہو گیا، وہ جوانی لوٹ آئی، وہ آنکھیں کا نور لوٹ آیا، وہ ساری بہاریں لوٹ آئی، کیونکہ شرط رکھی تھی کہ میرے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ یوسف نے جب نکاح کیا تو اب یوسف کی طرف التفات بھی نہیں کر رہے، جس کے لیے سب کچھ لٹایا اب اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی۔ یوسف علیہ السلام نے، امام غزالی نے لکھا مکاشف القلوب میں، وہ فرماتے ہیں کہ یوسف نے ایک دن کہا کہ زلیخا جب نکاح نہیں تھا تڑپتی رہتی تھی مجھے دیکھنے کو، اب تو میری ہو گئی ہے، اب تو یہ حلال ہو گئے، اب میرے قریب تک نہیں آتی، مجھے دیکھتی تک نہیں۔ اب جو زلیخا نے لفظ کہا نا، خدا کی قسم سونے کے پانی سے لکھنے والے، زلیخا کہنے لگے یوسف پہلے میں نے تجھے دیکھا تھا، تیرے حسن کو دیکھا تھا، اس لیے فرشتہ ہو گئی، دیوانی ہو گئی، اب میں نے تجھے بنانے والے کو دیکھا ہے، اب اس سے زیادہ تو خوبصورت ہوگا تو دیکھوں گی نا، اس سے زیادہ تو کوئی خوبصورت ہے نہیں، اس لیے اب میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ تو بھائی جس نے اس کی محبت کی لذت چکھی ہو، وہ اگر غیر کی طرف رجوع کرے تو پھر صحیح پکڑتا ہے، اس کی غیرت گوارا، یار جو محب ہوتا ہے اس کی کیا غیرت گوارا کرتی کہ اس کے محبوب کو کوئی اور دیکھے؟ اب اللہ تیرا محب ہے، تو اس کا محبوب ہے، جب خدا محب اور بندہ محبوب ہو جائے تو پھر خدا کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ بندہ کسی اور طرف رجوع کرے۔ اس لیے جب بندہ پھر کسی اور طرف جاتا ہے، بندہ جو ہے، بندہ ہے نا، تھڑک جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، پتہ نہیں خدا کو لوگ کہاں ڈھونڈتے پھرتے، مجھے نہیں سمجھ آئی آج تک۔ کوئی بوڑھی پی کے خدا کو ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کہاں کوئی خدا کو ڈھونڈ رہا ہے، خدا ملتا کہاں ہے؟ خدا نماز میں ملتا ہے۔ حدیث شریف ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں نماز میں تھوک آئے تو سامنے نہیں تھوکنا، دائیں بائیں تھوکنا۔ یہ اس وقت ہے جب آپ مسجد سے باہر ہیں اور تھوک اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ کنٹرول نہیں پا رہے، اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا رکھتے تھے، رومال رکھتے تھے اپنے ساتھ، یہ یا ساری چیزیں، حضور چادر مبارک رکھتے تھے اپنے لیے، حضور رومال رکھتے تھے ان چیزوں کو صاف کرنے کے لیے کہ دائیں یا بائیں تھوک دیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سامنے خدا ہوتا ہے، یہ تو حدیث کے لفظ ہے۔ اب یہ نہیں کہ خدا اس کے سامنے آ کر، اللہ کے انوار و تجلیات اس پر اتنے برس رہے ہوتے ہیں بندے پر، جو نمازی ہے، اور سب سے زیادہ قرب جو ہے خدا کا وہ سجدے میں ملتا ہے، سب سے زیادہ قرب خدا کا سجدے میں ملتا ہے۔ جب بندہ سجدے میں کہتا ہے سبحان ربی اللہ اللہ، یقین کر دیں اتنی لذت ہے اس میں، اگر بندے کو سمجھ آ جائے تو وہ سجدے سے سر اٹھائے ہی نہ، ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، جتنی لذت سجدے میں آتی ہے۔ اور سب سے زیادہ قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا، رسول اللہ نے فرمایا، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ بندے سے محبت کرتا ہے اور بے پناہ محبت کرتا ہے، اب جب بندہ اس سے لو لگائے ہوئے ہو اور پھر اچانک اسے چھوڑ کر کسی غیر کی طرف، ایک بزرگ کا واقعہ اور پھر اجازت ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ایک بزرگ ان کو ملنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں نا بلیاں آپس میں جھگڑ پڑی، انہوں نے جھگڑتے وہ بولیوں زبان سمجھتا تھا، جانوروں کی زبان سمجھتا تھا، وہ جو بلیاں تھی نا آپس میں بول رہی تھی، اس نے کہا کہ فلاں بزرگ کا کیا حال ہے، وہ دوسری کہنے لگی وہ تو مر گیا ہے، وہ تو مر گیا ہے۔
تو बुजुर्ग बड़े हैरान हुए कि यार मैं तो उन्हीं को मिलने के लिए जा रहा हूँ जिसका जिक्र ये कर रहे हैं कि वो मर गए। जब बुजुर्ग वहां पर गए तो उस बुजुर्ग का पता पूछा तो वो वही थे, बैठे हुए थे। मुलाकात हो गई। मुलाकात होने के बाद उसने कहा यार मैंने वो बिल्लियां रास्ते में गुफ्तगू कर रही थी और उन्होंने कहा था कि वो जो बाबा तो मर गया, इसकी वजह क्या है? तो बुजुर्ग कहने लगा उन्होंने ठीक कहा है, उन्होंने ठीक कहा है। उस बाबे ने पूछा क्यों ठीक कहा है? उसने कहा कि मैं आज कुछ लम्हे के लिए अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गया था। चूंकि रसूलुल्लाह का फरमान है जाकिर जिंदा और गाफिल मुर्दा। मैं गाफिल हो गया था इसलिए हर चीज के ज़हन में चला गया, जो अल्लाह का जिक्र आज नहीं ना हुआ, लगता बाबा फौत हो गया है। ये लोग हैं यार जो जन्नत में जाकर भी पछताएंगे। समझते हैं आप इस बात को? इतनी बड़ी नेमत है, जन्नत में जाकर भी पछताएंगे। अब जब इनसे पूछा जाएगा कि आप क्यों परेशान हो, जन्नत तो मिल गई, आप क्यों परेशान हो? तो ये कहेंगे परेशान हम इसलिए थे, काश वो जो जिक्र के बगैर वक्त गुजरा था ना, वो भी अल्लाह के जिक्र में गुजर जाता। जो लज्जत वो इस जिक्र इसमें अल्लाह के नाम जपने में है ना, ये लज्जत किसी और चीज़ में नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की गैरत ये है कि अल्लाह अपने बंदे से चूंकि मोहब्बत ज़्यादा करता है, और अल्लाह नहीं चाहता कि बंदा मुझे छोड़कर गैर की तरफ जाए। वो चाहता है मेरी तरफ लाओ लगाया, तू मेरा है तो मेरा मांग कर रहा है, किसी और की तरफ ना जा। जब बंदा फिर किसी और की तरफ ध्यान और इल्तिफात करता है, अल्लाह फिर इसको पकड़ता है, इसको सजा देता है ताकि इसे याद आ जाए। वो सबक याद करवाने के लिए ना, अल्लाह तो मिसाल से पाक है ना, सबक याद कराने के लिए उस्ताद शागिर्द को फिर डांटता है, उसे बार बार तौबीख करता है कि तू सबक क्यों नहीं याद करता, इस पर ध्यान क्यों नहीं देता। बस यही मिसाल है, अल्लाह मिसाल से पाक है। चूंकि अल्लाह तबारक व तआला की गैरत ये है कि बंदा अल्लाह को छोड़कर किसी और का ना हो जाए। दुआ करें अल्लाह पाक हमें अपनी मोहब्बत और अपना जिक्र